میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی 20ویں پارے میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 سے لے کر 83 تک اس واقعہ کو بیان فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا اور اپنے علم تجارت کی وجہ سے یا علم کیمیا کی وجہ سے اس نے بے پناہ مال و دولت جمع کر رکھا تھا۔ اس قدر مال کہ اس کا مال ضرب المثل بن گیا، قارون کا خزانہ، اس کا مال ضرب المثل بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا تو قارون کو اس پر بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ یوں کرو، 1000 درہم میں سے صرف 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دو، 1000 دینار میں سے صرف 1 دینار اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ کے دے دو۔ اسی طرح ہر شے میں 1000 میں سے صرف 1 شے بطور زکوٰۃ کے ادا کرو۔ اس نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ گھر گیا، جب جا کر حساب لگایا تو چونکہ اس کا مال و دولت سونے چاندی کے ڈھیر تھے، اب جب اس کا 1000واں حصہ نکالا تو اس پر بھی اس کا دل دہل گیا کہ اتنا سارا مال۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں جو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا، اب یہ ہم سے ہمارا مال بھی ہتھیانے لگے ہیں، معاذ اللہ، لہذا ان سے نجات کی کوئی صورت ہونی چاہیے۔
تو جو اس کے چیلے چانٹے تھے انہوں نے کہا کہ تم بیان کرو. اس نے کہا کہ یوں کرتا ہوں کہ کسی بدکار عورت کو رقم دے کر اس بات پہ تیار کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ تہمت لگا دے. چنانچہ اس نے ایک عورت کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. جا کے کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں کچھ واعظ فرمائیں, کچھ بیان فرمائیں, کچھ خوف خدا کی باتیں ہوں, کچھ شریعت کے احکام بیان فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے واعظ کیا, اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا فرمایا. اسی دوران آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرے تو اسے سنگسار کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا. اس پر قارون کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ یہ بتائیے کہ اگر آپ سے یہ جرم سرزد ہو تو کیا آپ کو بھی یہ سزا دی جائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ حکم سب کے لیے برابر ہے. اس نے فوراً اس عورت کو اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ معاذ اللہ آپ نے اس کے ساتھ غلط کام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بہتان سنا تو آپ کے چہرہ مبارک پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے اس عورت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عورت, تجھے اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس نے ہمارے لیے سمندر میں راستے بنا دیے, جس نے ہماری خاطر فرعون کو غرق کر دیا, جس نے مجھے تورات عطا فرمائی. یہ بتا جو قارون کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اس عورت کے دل پر ہیبت طاری ہوئی. اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی پر تہمت لگانے سے بہتر ہے کہ آج ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں. اس نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے موسیٰ علیہ السلام, آپ سچے ہیں اور قارون نے مجھے مال کا لالچ دیا تھا اور مجھے اس بات پر تیار کیا تھا کہ آپ پر میں تہمت لگاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر قارون کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ, یہ تیرے مقبول بندے پر تہمت لگا رہا ہے, اے اللہ اس پر اپنا عذاب نازل کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام, میں نے زمین کو تیرے قابو میں دے دیا, تو جو زمین کو حکم کرے گا زمین تیرے حکم پر عمل کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین, قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے. چنانچہ زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو پاؤں تک پکڑ لیا, پاؤں سمیت وہ زمین میں دھس گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اے زمین اس کو مزید پکڑ لے, گھٹنوں تک دھس گیا. قارون معافیہ مانگنے لگا. موسیٰ علیہ السلام جلال کے اندر بار بار زمین کو فرما رہے ہیں اس کو پکڑ لے, اس کو پکڑ لے, حتیٰ کہ سر تک وہ زمین میں دھس گیا. اور حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت تک قارون, اس کے ساتھی اور اس کا مال و دولت زمین میں دھستا رہے گا. یہ اس شخص کا واقعہ بیان کیا جس کے مال و دولت کی کثرت نے اور جس کے مال کی محبت نے اسے اللہ کے نبی کے خلاف کھڑا کر دیا, اور اسی مال کی محبت نے اسے زمین میں دھسا دیا, اور اس مال کی محبت نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو قرآن پاک میں جن الفاظ میں بیان فرمایا وہ ہمارے لیے بڑے نصیحت آموز ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ, بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم, اس نے قوم کے خلاف بغاوت کی, سرکشی کی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ, اور ہم نے قارون کو اتنے خزانے عطا فرمائے, اتنے خزانے عطا فرمائے, مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ,
اسے اتنے خزانے عطا فرمائے کہ ایک قوت والی جماعت اس کی چابیاں اٹھاتے ہوئے جھک جایا کرتی تھی، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے، اتنے خزانے کہ ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تو ان کے بوجھ سے جھک جایا کرتی تھی۔ جب اتنا مال و دولت تھا تو اس میں فخر تھا، غرور تھا، تکبر تھا، انانیت تھی، اطراتا تھا، تو اس کی قوم نے اس کو سمجھایا۔ اذ قال له قومه، جب اسے اس کی قوم نے کہا لا تفرح، خوشی نہ منا، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ ایسی خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مال کی وجہ سے اتراتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو مال کے نشے میں چور ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو مال کو اپنے تکبر کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ ایسے خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسے کہا گیا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تجھے اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کے گھر کو طلب کر، مال کے ذریعے آخرت کو طلب کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھلا، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دوسروں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ تجھے مال ملا، تو دوسروں پر احسان کر جیسے خدا نے تجھ پر احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد طلب نہ کر، مال کی وجہ سے زمین میں فساد طلب نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے جواب میں قارون نے کیا کہا؟ قارون کو تو کہا گیا کہ اس طرح خوشیاں نہ منا، آخرت طلب کر اور لوگوں پر احسان کر اور زمین میں فساد برپا نہ کر۔ قارون نے جواب میں کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنا کچھ مجھے ملا ہے، یہ میرا مال و دولت، یہ دھن، یہ دنیا، یہ جتنی کچھ مجھے ملی ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، کیا وہ نہ جانتا تھا کہ اللہ نے اس قارون سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ قوت والی تھی اور اس سے زیادہ مال والی تھی؟ کیا وہ یہ نہ جانتا تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ قوت والی تھی اور اس سے زیادہ مال والی تھی؟ اب اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا قارون کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون ایک دن اپنے قوم کے سامنے آیا بڑی زیب و زینت کے اندر، 20 سواریاں، 20 غلام، 20 باندیاں، مصاحبین، ساتھی سب ساتھ آ رہے ہیں۔ اس زینت، اس شان و شوکت، اس روب و دبدبے کے اندر جب باہر آیا تو اب جو ہمارے ہاں لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ کسی کو مالدار دیکھتے ہیں، کسی کا کر و فر دیکھتے ہیں، کسی کی شان و شوکت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے نصیب والا ہے، کتنی قسمت ہے اس کی، ایک کاش کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، جب قارون اپنی شان و شوکت میں باہر نکلا تو جو دنیا کے طلبگار تھے، جو دنیا چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا، اے کاش ہمیں بھی ویسا ہی مل جائے جیسے قارون کو ملا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی قسمت والا ہے۔
دنیا کے طلبگار دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی قسمت والا ہے، بڑے نصیب والا ہے، اے کاش کہ ہمیں بھی ایسا ہی مال و دولت مل جائے۔ یہ کہا دنیا داروں نے، اور جو اہل علم تھے، جو دین والے تھے، جو خوف خدا رکھنے والے، جو ایمان اور آخرت کے ساتھ محبت رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اہل علم نے کہا، اے لوگوں تم پر افسوس ہے کہ مالدار کو دیکھا تو مال کی تمنا کرنے لگے، تم پر افسوس ہے۔ ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب سب سے بہتر ہے، اللہ کا ثواب سب سے بہتر ہے۔ لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے۔ اور فرمایا کہ یہ خصلت کہ مالدار کو دیکھ کر دل میں مال کی محبت پیدا نہ ہو بلکہ آخرت کی محبت برقرار رہے، فرمایا ولا یلقاها الا الصابرون، یہ خصلت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اب اس کے بعد جب قارون غرق ہوا، جب زمین کے اندر اسے دھسا دیا گیا، اس وقت وہ لوگ جنہوں نے اس کا مال دیکھ کر یہ کہا تھا اے کاش ہمیں بھی یہ مال مل جائے، یہ تو بڑی قسمت والا ہے، اس وقت کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ اب پتا چلا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر ہم پر خدا کا احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی ایسے ہی زمین میں دھسا دیا جاتا جس طرح قارون کو دھسایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے، جو زمین میں فساد نہیں چاہتے، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے، اور فرمایا کہ اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ آیات مبارکہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا واقعہ بھی بیان فرمایا اور اس کے ضمن میں دنیا کے طلبگاروں کا طرز عمل اور آخرت کے طلبگاروں کا طرز عمل بھی بیان فرما دیا۔ چند چیزیں جو اس آیت مبارکہ سے سامنے آتی ہیں، پہلی بات کہ مال کی کتنی ہی کثرت ہو جائے مال پر اترانا نہیں چاہیے، کہ مال بذات خود اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی کوئی علامت نہیں، بلکہ مال کی کثرت عموماً خدا سے دور کرنے والی ہے، تو مال کی کثرت پر کبھی اترانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات جو آیت مبارکہ میں فرمائی گئی، فرمایا اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ساتھ آخرت کا گھر تلاش کر، مال ملے تو آخرت کا گھر تلاش کر، جس طرح مال ملا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جیسے مال ملا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ مال انہیں وہی دنیا والا ملا، لیکن وہی مال ان کے مرتبے میں ایسے اضافے کا سبب بنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ چند غلاموں کو آزاد کیا، تو کسی نے کہا کہ ان غلاموں کا ان پر کوئی احسان تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآن کی آیات نازل فرمائی، ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ارشاد فرمایا کہ کسی کا ان پر صدیق اکبر پر کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہو، ان کا خرچ کرنا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر تھا۔ صدیق اکبر کا خرچ کرنا اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر تھا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ بھی مال ہی ہے، یہ بھی اسی دنیا کا مال مل رہا ہے، لیکن اس مال کا ایسا خرچ ہے، اس مال کا ایسا صرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ان کی عظمت بیان فرما رہا ہے۔
اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تو 20 واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا، غلے کی انتہائی کمی ہو گئی۔ اچانک انہی دنوں کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلہ آیا، اتنا بڑا قافلہ کہ اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی۔ مدینہ منورہ کے تاجروں نے جب دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلے کے اونٹ آئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ان سے جا کے خرید لیتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، مہنگا کر کے بیچ دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضور یہ غلہ ہمیں بیچ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں غلہ اگر بیچ دوں تو کیا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو جو ہے وہ 100 کا اگر مال ہے تو آپ کو 105 دیں گے، 5% نفع۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور 110 میں آپ کا مال خریدیں گے۔ فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ بڑھاتے گئے، حضرت 120 میں آپ سے خریدیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیران ہو کے کہا کہ حضرت مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، آپ کو ایسا کون سا تاجر مل گیا جو آپ کو اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے، اور کتنا دے رہا ہے؟ فرمایا مجھے نفع 100 کے اوپر 1000 مل رہا ہے، مجھے اصل کے اوپر 10 گنا زیادہ مل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ایسا تاجر کون سا آ گیا؟ فرمایا وہ تاجر نہیں ہے، وہ ہے جس نے وعدہ فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ پھر اعلان کر دیا کہ اے مدینے کے لوگوں، آؤ عثمان کا یہ غلہ اللہ کی راہ میں تم پر خرچ کر دیا گیا، آؤ اور اپنے اپنے غلے بھر کر لے جاؤ۔ تو سارے کا سارا مال بغیر 1 روپے دنیاوی نفع کے سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو یہ ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تجھے جو مال عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اس سے آخرت کا گھر تلاش کر۔ اس کے بعد اسی کے اندر جب قارون سے کہا گیا کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر، لوگوں پر احسان کر، زمین میں فساد نہ کر، تو اس نے کہا کہ یہ تو سارا مال مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا علم ہے، میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا، کوئی فضل ملے، کوئی کمال ملے، علم ملے، عمل ملے، مال ملے، اسے اپنے قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھا جائے، ہر شے میں یہ سمجھے کہ یہ خدا کی عطا کردہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے نہیں ملا بلکہ مجھے میرے رب کے فضل کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے دربار کے اندر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا، تو ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جن نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے وہ میں تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ فرمایا نہیں۔ اس کے بعد ایک علم والا کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ چنانچہ جب دیکھا تو وہ تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری جو ایک لمحے کے اندر وہ تخت لے آیا، سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر کسی ناز کا اظہار نہیں کیا، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھ پر فضل فرما کے مجھے آزماتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کمال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی خوبی عطا فرماتا ہے،
اس کے پیچھے آزمائش موجود ہوتی ہے کہ یہ بندہ مال حاصل کر کے، یہ علم حاصل کر کے، یہ کمال حاصل کر کے یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یا یہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو کوئی کمال ملے، کوئی خوبی ملے، کوئی مال ملے، کوئی علم ملے، کوئی شے ملے، تو اس میں اپنے علم پر ناز نہ ہو، رب کے فضل پہ ناز کیا جائے، مجھے میرے رب نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جب قارون نے کہا کہ یہ مال تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوہ واکثر جمعا، فرمایا کیا یہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے کتنی قوتوں والے اور کتنے مال والے گزر چکے، مگر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد اس سے پہلے گزری، اور کیسی قوم تھی؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الم تارا کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہ دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ارم کے رہنے والے، ستونوں جیسے لمبے قد والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسے شہروں میں پیدا نہ کیے گئے۔ قوم عاد ایسی قوم، اتنے بلند و بالا قد و قامت والی، اتنی طاقت والی، اتنے زور والی، فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسے شہروں میں پیدا نہ کیے گئے، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ایسا تباہ و برباد کیا اور ان پر عذاب کا ایسا کوڑا برسایا کہ جیسے کھجور کے لمبے لمبے درخت تیز آندھی کے اندر زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، قوم عاد کے لوگ عذاب کے اندر یوں زمین پہ پڑے تھے۔ فرمایا کیا قارون نہ جانتا تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ قوت والے تھے اور اس سے زیادہ مال والے تھے؟ کتنے مال والے؟ شداد قارون سے پہلے گزرا، سونے کے محلات بنائے، سونے کا شہر آباد کر دیا، اتنی مال و دولت والا، لیکن اس شہر میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوا، اس شہر میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قدم رکھنے سے پہلے اس کو تباہ کر دیا۔ تو فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے اللہ نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا؟ ہمارے لیے بھی اسی میں درس، ہمارا مال کتنا مال ہوگا، ہماری دنیا کتنی دنیا ہوگی، ہم نے کیا کما لیا ہوگا؟ سونے کے شہر تو ہم نہیں بنا سکتے، سونے کے شہر تو ہم نہیں بنا سکتے، ہمارے خزانے اتنے نہیں ہو سکتے جتنے قارون کے خزانے تھے، لیکن جب اللہ نے اسے نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، خدا کے غضب سے اس کا مال اس کو نہ بچا سکا، تو دنیا میں پھر کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی مال کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ارشاد فرمایا کہ کافروں کا شہروں میں بڑی موج مستی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ کافر دنیاوی اعتبار سے ہم سے ترقی کر گئے، وہ سائنس میں ہم سے آگے، وہ مال میں ہم سے آگے، وہ ظاہری دنیا کے اندر ہم سے آگے۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، زمین کے اندر کافروں کا موج مستی میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ سارے کا سارا متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، یہ سب تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ مال و دولت کے اندر جو کفار نازاں اور فرحہ ہے، ان کا مال و دولت تمہیں تمہارے ایمان سے متزلزل نہ کرے، تمہاری اطاعت سے متزلزل نہ کرے، تمہیں خدا سے دور نہ کر دے،
تمہیں آخرت سے دور نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی بن جائیں گے، سارے لوگ کافر ہو جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالی کافروں کو وہ گھر دیتا جن کی چھتیں چاندی اور سونے کی ہوتی، جن کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی، جن کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے، جن کی چارپائیاں اور تخت سونے اور چاندی کے ہوتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، یہ تمام چیزیں کافروں کو سونے کی بنا کے دے دیتے، ان کے گھر سونے کے ہوتے، ان کی چھتیں سونے کی ہوتی، ان کے مکانات سونے کے ہوتے، ان کے بیڈ اور چارپائیاں سونے کی ہوتی، ان کی چٹائیاں سونے کی ہوتی، لیکن ان کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان متزلزل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں کافروں کو مال اتنا عطا نہ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا کچھ مل بھی جائے، اگر سونے چاندی کے گھر بن جائیں، چھتیں بن جائیں، سیڑھیاں بن جائیں، چارپائیاں بن جائیں، کمرے بن جائیں، دیواریں بن جائیں، سب کچھ سونے چاندی کا ہو جائے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سارے کا سارا دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ سارے کا سارا دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ کسی کا گھر سونے کا ہو، موت کے ایک جھٹکے سے وہ سونے کا گھر کدھر جائے گا؟ کسی کے گھر کی چھتیں چارپائیاں سب کچھ سونے کا ہے، سونے کے چمچ سے کھانا کھاتا ہے، دنیا کی بہترین سے بہترین لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، موت کا ایک جھٹکا اس کی ساری لذتوں کو فنا کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، جو اصل حقیقت ہے وہ آخرت ہے جو تیرے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے، جو تیرے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حقیقت کو قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ ایک جگہ تو انہی لوگوں کے بارے میں کہ جن کے پاس بڑا مال و دولت تھا، جن کے بڑے بڑے باغات تھے، جن باغات میں درخت پھلوں سے لگے ہوئے تھے، جن کی فصلیں سونا اگل رہی تھی، جو ہر وقت ناز و نعم میں رہنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ دخان میں ارشاد فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ وہ کتنے باغات چھوڑ گئے، وہ کتنے چشمے چھوڑ گئے، وہ کتنی کھیتیاں چھوڑ گئے، وہ کتنے عزت کی رہائش گاہیں چھوڑ گئے دنیا میں، وہ کتنی نعمتیں چھوڑ گئے جن میں وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی طرح ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ مرنے والوں کے باغات، ان کے چشمے، ان کی کھیتی باڑی، ان کے معزز رہائشیں، وہ نعمتیں تو باقی رہی، وہ لوگ ختم ہو گئے اور اللہ نے وہ نعمتیں دوسروں کو عطا فرما دی۔ اور یہ جو دنیا سے جانے والے تھے، جو دنیا میں دل لگا کر دنیا سے جانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی کہ کتنے باغات چھوڑ دیے، کتنا مال چھوڑ دیا، انہوں نے تو اپنے مال سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہ ہوئے، یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، سونے کی ایک وادی ہو تو تمنا کرے گا کہ دوسری مل جائے، تو تمنا کرے گا دوسری مل جائے، اور فرمایا کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ اور مزین کر دیا گیا۔ ان کی خواہشات کی محبت کیا ہے؟ فرمایا عورتیں، ان کے بیٹے، سونے اور چاندی کے تہ در تہ ڈھیر اور عمدہ قسم کے گھوڑے اور ان کے چوپائے اور ان کی کھیتیاں۔ فرمایا لوگوں کے دلوں میں ان اشیاء کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت جنہیں طے در طے کر کے سنبھال کے رکھا گیا ہو، اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی محبت اور چوپایوں کی محبت اور کھیتیوں کی محبت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا۔ ہمارے زمانے کے اعتبار سے عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، بینک بیلنس کی محبت، کاروبار کی محبت، سواریوں کی محبت، عمدہ گاڑی کی محبت، عمدہ بنگلے کی محبت، اعلیٰ قسم کی چیزوں کی محبت، ہر شے کے اندر لگژریز کی محبت، ان چیزوں کی محبت کو دل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے جو ختم ہو جائے گا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یہ چیزیں ساری گنوا دی، یہ مال و دولت، یہ دھن، یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل، اے محبوب تم فرما دو، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں؟ اے محبوب تم فرماؤ کہ اے لوگوں، ان تمام چیزوں سے زیادہ، یہ مال و دولت، یہ بینک بیلنس، یہ عمدہ سواریاں، یہ عمدہ رہائشیں، یہ تمام چیزیں، فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان سے زیادہ بہتر چیز کیا میں تمہیں بتاؤں؟ آگے خود ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اعلموا جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ فرمایا لعب ولہو، کھیل کود اور تماشا ہے۔ جیسے کھیل کود آدمی ہمیشہ نہیں کھیلتا رہتا، کچھ دیر کھیلتا ہے، دل بہلاتا ہے، اس کے بعد وہ کھیل تماشا ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، وزینۃ، اور زینت ہے، اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، زیب و زینت میں لگے رہنا، آرائش و زیبائش میں لگے رہنا، سجاوٹ و بناوٹ میں لگے رہنا۔ فرمایا دنیا یہ ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہاری دنیا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہو، میری ذات تمہاری ذات سے اونچی، تم فلاں ذات کے میں فلاں ذات کا، تم فلاں قبیلے کے میں فلاں قبیلے کا، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال کے اندر ایک دوسرے سے بڑھتے جانا، تمہارے پاس اس طرح کی گاڑی، میرے پاس اس طرح کی گاڑی، تمہارا مکان اس قسم کا ہے، میرا مکان ویسا ہے، تمہارا سٹیٹس یہ ہے، میرا سٹیٹس وہ ہے، تمہارا عہدہ یہ ہے، میرا عہدہ وہ ہے، تو اپنے آپ کو دوسروں سے دنیا کے اندر آگے بڑھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تمہاری دنیا یہ ہے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان،
دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان. تو جب یہ دھوکے کا سامان ہے تو اب جائیں کدھر؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. ارشاد فرمایا جب یہ دھوکے کا سامان ہے تو اس سے تو صرف نظر کرنا ہے, اس کی وجہ سے غفلت میں نہیں پڑنا ہے. اب جانا کدھر ہے؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ, اپنے رب کی بخشش کی طرف سبقت کرو اور اپنے رب کی جنت کی طرف چلو, اپنے رب کی جنت کی طرف چلو. ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے تو مال کے اندر نہیں, ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے تو دنیاوی اشیاء کے اندر نہیں, بلکہ رب کی مغفرت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے. کیسا مقابلہ؟ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. سرکار نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال دو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ صدیق اکبر نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں, آج میرے پاس مال ہے, کیوں نہ آج میں ان سے زیادہ مال دوں. اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر کا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش, آدھا گھر پہ چھوڑ آیا ہوں. سرکار نے دعا دی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ رہے ہیں, اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں گھر والوں کے لیے خدا اور خدا کا رسول چھوڑ کے آیا, گھر والوں کے لیے خدا اور خدا کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ نیکی کے کام کے اندر صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا, نیکی کے کاموں میں صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن یہ ان کا جذبہ تھا کہ ان کا باہمی مقابلہ ہو رہا ہے تو نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے میں ہے, ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور آج ہمارا مقابلہ صرف دنیا میں, مال میں, اسٹیٹس میں, عہدے میں, دولت میں, گاڑیوں میں, مکانات میں, جاگیروں میں, اپنی انہی دنیاوی اشیاء کے اندر سارا مقابلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, آپس میں مقابلہ کرنا ہے, ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے تو اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت لے جاؤ. ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے, اس سے سبقت لے جانی ہے تو 5 نمازوں کے ساتھ تہجد کو شروع کر دو. دوسرا تہجد پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ نوافل میں اور اضافہ کر دو. دوسرا آدمی نوافل بہت پڑھتا ہے, اس کے ساتھ مقابلہ یہ ہے کہ اگر وہ فرض روزے رکھتا ہے تو نفل روزے شروع کر دو. دوسرا آدمی راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے, اس سے بڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کرو. دوسرا آدمی خدا کا ذکر کرتا ہے, جتنا وہ ذکر کرتا ہے اس سے زیادہ ذکر کرنا شروع کر دو. دوسرا جتنا درود پڑھتا ہے اس سے زیادہ درود پڑھنے کی کوشش کرو. دوسرا جتنا نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ تم کوشش کرو. وہ 1 کو دعوت دیتا ہے, تم 2 کو دعوت دو. وہ 2 کو دعوت دیتا ہے, تم 4 کو دعوت دو. وہ 4 کو اجتماع میں لے کے آتا ہے, تم 8 کو اجتماع میں لے کے آؤ. وہ 10 مدنی انعام پہ عمل کرتا ہے, تم 20 پہ عمل کرو. تو ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ ہماری کامیابیوں کے معیار اپنے ہیں. جس کا ظاہری مستقبل اچھا ہے وہ کامیاب ہے, جس کی تعلیم اچھی ہے وہ کامیاب ہے, دنیاوی اعتبار سے یہ کامیاب ہوں گے. لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب کہتا ہے, ارشاد فرمایا سورہ آل عمران, فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جسے آگ سے بچا لیا گیا. فمن زحزح عن النار, جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. وادخل الجنۃ, اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. فقد فاز, وہ کامیاب ہوا, وہ کامیاب ہوا. ایک بزرگ نے ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو اس سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا تم ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا جی حضور.
فرمایا یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ پتا چل چکا کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اس نے کہا حضور یہ تو نہیں پتا۔ فرمایا کیا تجھے یہ پتا چل چکا کہ جب قیامت کے دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ، تو کیا تمہیں پتا چل گیا کہ جب لوگ جدا ہوں گے تو تم مجرموں میں ہوگے یا نیکوں میں ہوگے؟ اس نے کہا حضور نہیں پتا۔ فرمایا کیا تجھے یہ پتا چل گیا کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو کچھ کٹ کٹ کر اس میں گر رہے ہوں گے اور کچھ کامیاب ہو کر گزر رہے ہوں گے، تو تجھے کیا پتا چل گیا کہ تو کامیاب ہو کر گزرنے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا کہ جب تجھے یہ نہیں پتا تو پھر ابھی ہنسنے کا مقام نہیں آیا، ابھی ہنسنے کا مقام نہیں آیا۔ ہنسنے کا مقام تب ہے، خوشی کا مقام تب ہے کہ جب قیامت کے دن کی کامیابی تجھے نصیب ہو۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، عید والے دن رو رہے تھے، کسی نے عرض کیا حضور آج تو عید کا دن ہے، آج رونے کی کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گا، جس دن دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گا وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی اور ناکامی دونوں کو مینشن کر دیا، دونوں کو واضح کر دیا۔ قیامت کے دن جس طرح لوگوں کی حالت ہوگی دونوں کو بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا لوگوں آؤ آ کے پڑھو میرا نامہ اعمال، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنی، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ قیامت کے دن مجھے اپنے نامہ اعمال سے ملاقات کرنی ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ من مانتی چین میں ہوگا، یہ من مانتی چین میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، یہ بلند و بالا جنت میں ہوگا۔ قطوفها دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے نیچے لٹک رہے ہوں گے، جس کے پھلوں کے گچھے نیچے لٹک رہے ہوں گے، اور اس سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، آج رچتا بچتا کھاؤ پیو، آج خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بسبب ان دنوں کے جو تم پہلے گزار کے آئے، جو دن دنیا میں گزارے، ان دنیاوی دنوں کے اندر جو تم نے اعمال کیے، ان اعمال کے بدلے میں آج جنت کی نعمتیں کھاؤ، آج جنت کے مشروبات پیو۔ اور دوسری طرف وہ شخص جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش، لم اوتا کتابیہ، مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت میرا قصہ ختم کر دیتی، ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہ دیا، حالک عنی سلطانیہ، اور میرا سارا زور جاتا رہا، میری شان و شوکت جاتی رہی، میرا روب و دبدبا جاتا رہا۔ اس وقت اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا خذوہ، اے فرشتوں اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اور اس کو طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں داخل کرو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ان زنجیروں کے اندر باندھ دو
جن کی لمبائی 70 گز کے برابر ہے، ان زنجیروں میں باندھ دو۔ اس کے جرم کیا تھے؟ اب اللہ تبارک و تعالی اس کے جرم گنواتا ہے۔ ارشاد فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دوست نہیں، ولا طعام، اور اس کے لیے کوئی کھانا نہیں، الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، مگر جہنمیوں کا پیپ ملے گا جسے صرف خطا کار کھا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں گروہوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ تو خوشیاں منا رہے ہوں گے، وہ لوگوں کو بلا رہے ہوں گے کہ آؤ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، مجھے اپنے حساب کتاب کا سامنا کرنا ہے، مجھے پتا تھا میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بندے کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ارشاد فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اپنا نامہ اعمال اپنے سامنے ہوگا، کتنے طریقوں سے نامہ اعمال کو پڑھا جائے گا، کتنے طریقوں سے اعمال ظاہر ہوں گے۔ ایک طرف زمین پکار رہی ہوگی یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، زمین اس دن اپنی خبریں دے گی اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی، زمین بتا رہی ہوگی اے اللہ اس بندے نے میرے اوپر گناہ کیا، اس بندے نے میرے اوپر ظلم کیا، اس بندے نے میرے اوپر نمازیں ترک کی، اس بندے نے میرے اوپر یتیموں کا حق مارا، اس بندے نے میرے اوپر غیبت کی، اس بندے نے میرے اوپر جھوٹ بولا۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، زمین اس دن اپنی خبریں بیان کر رہی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی بندے کے منہ پر مہر لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کی زبانیں ان کے اختیار سے نہیں بولیں گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ بتائیں گے ان ہاتھوں کے ساتھ کیا عمل کیا تھا، ان ہاتھوں کے ساتھ کیا گناہ کیا تھا، ان ہاتھوں کے ساتھ کس پر ظلم کیا تھا، ان ہاتھوں کے ساتھ کس کا حق مارا تھا، ان ہاتھوں کے ساتھ کس کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے قدم جواب دیں گے ان قدموں کے ساتھ کدھر گیا تھا، مسجد کی طرف گیا تھا یا سینمے کی طرف گیا تھا، ان قدموں کے ساتھ یہ نیکوں کی طرف گیا تھا یا بدوں کی طرف گیا تھا، ان قدموں کے ساتھ مسجد میں گیا تھا، نیک اجتماعات میں گیا تھا، نیک لوگوں کی صحبت میں گیا تھا یا برے دوستوں کی طرف چل کے گیا تھا۔ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو یہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ اور پھر بندے کے سامنے جو نامہ اعمال ہے وہ خود بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ ایک ایک عمل فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر گناہ کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے محاسبے کے لیے، ہماری اپنی زندگی پر غور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام کافی ہے۔ ہمارے اعضاء نے ہمارے خلاف گواہی دینی، ہمیں اپنا نامہ اعمال خود پڑھ کر سنانا، زمین کے جس ٹکڑے پر جو عمل کیا ہوگا وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن بیان کر رہا ہوگا۔ تو اپنے اعمال پر غور کر لیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، گناہوں کے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مسلمان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے،
نیکی کا کام کر کے دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کیا ہمارے اعمال کہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے تو نہیں؟ کیا ہم گاڑی میں سفر کریں تب بھی ہماری گاڑی میں گانے چل رہے ہو، ہم بائک کے اوپر سفر کر رہے ہو، ہمارے کان میں ہینڈ فری لگا ہوا ہو، ہم ہر وقت انہی گناہوں کے اندر مبتلا، ہماری راتیں گناہوں میں، ہمارے دن گناہوں میں، ہماری خلوتیں گناہوں میں، ہماری جلوتیں گناہوں میں، ہمارے دوستوں کی محفل بری، ہم برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اگر اپنی زندگی کے طرز عمل کو بدلنا ہے تو ان آیات پر غور کیجیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے، اپنے اعمال کو خود اپنے سامنے رکھ کر دیکھیے، اپنی صحبتوں کو خود دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی کس غفلت میں گزر رہی ہے۔ اگر آج ہم سوچ لیں گے تو قیامت کے دن پچھتاوا نہ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو آج ہم اپنا محاسبہ کر کے آج ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، آج اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کریں، آج ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کی راہ پر لے کے آئیں، آج ہم اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر لے کر آئیں، آج ہم اپنے آپ کو نمازوں کی طرف لے کر آئیں، آج اپنے آپ کو خوف خدا کی طرف لے کے آئیں، آج آخرت کی تیاری کی طرف لے کے آئیں، آج اپنے آپ کو نیکیوں کے ماحول کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ ہمیں ہر نیک عمل کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر ہے۔ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، ہم یہ مدنی ماحول اپنائیں، ہمیں خوف خدا دلوں میں پیدا کرنا ہے، ہم اس مدنی ماحول کو اپنا لیں، ہم نے اپنے اندر عشق رسول پیدا کرنا ہے، ہم اس مدنی ماحول کو اپنا لیں، ہم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، انقلاب پیدا کرنا ہے، نیکی کی راہ پر لے کر آنا ہے، ہم اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ کر لیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر لیں، اجتماعات کی پابندی شروع کر دیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بن جائے، انشاءاللہ عز و جل دیکھتے ہی دیکھتے ہماری زندگیوں کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تو تمام اسلامی بھائی ارادہ فرمائیں، نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہم دعوت اسلامی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہر جمعرات کو یا ہر ہفتے کو جہاں پر جس دن ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی کا یہ ایم بنا لیں گے، یہ مقصد بنا لیں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور لوگوں کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔